قرآن پاک کا 5واں پارہ چل رہا ہے، سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک سورہ نساء کی 87 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ 88ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہفتے میں سلام کے متعلق میں نے بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ قرآن کریم میں سلام کے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ آپس میں محبت کا بہت بڑا ذریعہ سلام ہے، کہ کسی بھی مذہب نے آپس میں محبت اور محبت کے جذبات کا اتنا بہتر طریقہ نہیں بتایا جتنا اسلام نے بتایا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپس میں سلام کو عام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ایمان لے آئے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگے، یعنی ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگے۔ اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی بات، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس سے کر لو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو جائے، الفت قائم ہو جائے، پیار قائم ہو جائے۔ پھر خود ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر لو، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، پیار پیدا فرما دے گا، الفت پیدا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب تک مسلمانوں میں آپس میں محبت نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور ایک دوسرے سے الفت نہیں ہوگی، جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کامل ہونے کے لیے ایمان والوں کے درمیان آپس میں محبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے سلام کو بہت زیادہ عام کیا جائے۔ آپس میں ملو تو سلام کرو، وقت ہو تو مصافحہ بھی کر لو تو محبت اور زیادہ بڑھے گی، مصافحہ اور معانقہ سے محبت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ گھر میں جاؤ تو سلام کرو، یہ مت سوچو، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بیویاں ہیں تو وہی سلام کریں، بلکہ گھر میں جاؤ تو بیوی کو بھی سلام کرو، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور الفت بڑھ جائے گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بچے ہیں، بیوی ہے آپ کی، آپ سلام کریں گے تو محبت بڑھ جائے گی۔ بہت سے لوگ انتظار دیکھتے ہیں کہ بیوی سلام کرے، کبھی کبھی فون پہ بات ہوتی ہے آپس میں، بیوی فون کرے یا شوہر بیوی کو فون کرے تو شوہر، خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کہ شوہر انتظار کرتا ہے کہ بیوی سلام کرے پہلے، کہ میں تو شوہر ہوں۔ ارے جو سلام میں پہل کرے گا اسی کو ثواب زیادہ ملے گا، جیسے تم ایمان والے ہو ایسے وہ ایمان والی ہے۔ تو مومنوں کے درمیان آپس میں سلام کو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ کون، کہ بیوی پہلے کرے یا شوہر پہلے کرے، جسے موقع مل جائے وہ پہلے کرے۔ تو بیوی کو سلام بھی کرنا چاہیے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، محبت بڑھتی ہے، یہ اسلام کا بہترین طریقہ ہے۔ ہاں اچھا، آج آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی 88ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو ان کے اعمال کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ کر دیا ہے؟
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے، اللہ تبارک و تعالی جسے راستے سے ہٹا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احد کی طرف گئے، جنگ احد جو ہوئی تھی، جب اس کی جانب گئے تو کچھ لوگ واپس ہو گئے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے سے جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ واپس ہو گئے۔ تو صحابہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، کچھ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ وہ منافق ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا اے مومنو، یہ جو واپس گئے ہیں ان کے بارے میں دو گروہوں میں تمہیں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یقیناً منافق ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے جنگ میں نہیں آئے بلکہ واپس ہو گئے، یہ منافق ہیں، اندر سے ایمان ان کے اندر نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شان نزول کے متعلق کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی جانب، تو چونکہ اس وقت ہجرت کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب تھا، یعنی ضروری تھا بالکل، کہ کوئی بھی وہاں جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ہجرت کر لی تو اب کسی کے لیے بھی مکہ میں رکنا جائز نہیں تھا۔ تو کچھ لوگوں نے ہجرت تو کی مدینہ کی طرف، لیکن مدینہ میں جانے کے بعد پھر وہ واپس ہو گئے مکہ کی جانب، اور اندر سے وہ مرتد ہو گئے، یا وہ منافق تھے پہلے ہی سے یا مرتد ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی کہ ہم جانا چاہتے ہیں مکہ واپس، اور وہاں سے اپنا سامان لے آئیں گے اور یہاں آ کے جو ہے وہ فروخت کریں گے۔ حقیقت میں وہ کیا تھا؟ منافق تھے، اندر ایمان نہیں تھا، اور ادھر تو مسلمانوں سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ادھر مکہ میں جانے کے بعد انہوں نے مکہ کے مشرکوں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم مشرک ہیں، اور ان کے ساتھ مل گئے، پلاننگ تیار کرنے لگے۔ تب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم اچھا ان صحابہ کے بارے ان لوگوں کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، کچھ کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ مومن نہیں ہے، کچھ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے۔ تب آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی کہ اے مومنو، اے حضور کے صحابہ اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے بارے میں دو گروہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یقیناً منافق ہیں اور یہ اندر سے کافر ہیں، یہ کفار سے مل گئے ہیں جا کر کے۔ اور پھر جو ہے اگلی آیت کریمہ میں باضابطہ بتایا گیا کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ تو یہ منافقین کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک بات یہیں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جب کسی ملک کے حالات ایسے ہو جائیں کہ وہاں آپ کو اپنی جان بچانا، اپنا مال بچانا، اپنا ایمان بچانا، اپنی عزت اور آبرو بچانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے، اور نہ لگے آپ کو کہ آپ کی جان بچ پائے گی یا آپ کا ایمان بچ پائے گا، آپ کی جو ہے وہ عزت و آبرو کے لٹنے کا پورا اندیشہ ہے، تو ایسے وقت میں ایمان والوں پر اس ملک سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ملک میں یا کہیں شہر میں ایسے حالات ہو جائیں کہ وہاں مسلمان کی جان، عزت، آبرو، ایمان سب خطرے میں پڑ جائے، تو پھر وہاں رہنا جائز نہیں ہوتا، وہاں سے ہجرت کرنا کسی ایسے علاقے کی طرف جہاں مسلمان بستے ہوں ضروری ہو جاتا ہے اور فرض ہو جاتا ہے۔ ہاں تو منافقین کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقین کے متعلق تمہارے دو گروہ ہو گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے ان کی شامت اعمال کے سبب۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو انہیں ہدایت دینا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ چونکہ اگر کوئی راہ ایسی ملی تو گویا کہ وہ
جو اللہ کی کسی کو گمراہ کر دے، کوئی دوسرا اسے ہدایت دے دے، تو اس کا مطلب وہ اللہ سے طاقتور ہوا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شامت اعمال اور برائیوں کی وجہ سے اور اسلام دشمنی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا گمراہ کر دیتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر انہیں کوئی ایمان کی دولت بخش نہیں سکتا، مہر لگ جاتی ہے ان کے دلوں پر۔ جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، انہیں کوئی دوسرا ایمان نصیب نہیں کر سکتا، ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اس لیے ایمان بڑی اہم دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، جب تک جئیں تو ہم ایمان کے ساتھ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ ہاں، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جنہیں اللہ نے گمراہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم کافر ہو جاؤ، کما کفروا جیسے وہ کافر ہو گئے، فتکونون سواء تو تم جو ہے برابر برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء تو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کریں، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پس اگر وہ منہ پھیریں اور ہجرت نہ کریں تو تم انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور انہیں قتل کر دو جہاں انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم ان کے لیے اور تم نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست، ولا نصیرہ، اور نہ مددگار۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، جو کافر ہیں، جو ایمان کے معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، جنہوں نے حق کا انکار کر دیا ہے، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، بلکہ کافروں کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس سے کم پہ راضی ہو ہی نہیں سکتے کہ تم اپنا دین بدل دو۔ جو کافر ہوگا آپ اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، دل سے وہ یہی چاہے گا کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، وہ ایمان کو کبھی پسند نہیں کرے گا، اس لیے کافروں سے دوستی کرنا جائز نہیں۔ سورہ ممتحنہ میں بھی خاص طور سے جو ہے کافروں سے دوستی کو منع کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ آگے اسی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جس نے تمہارے پاس آنے والے حق کا انکار کر دیا وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کافروں کو دوست بنانے کی ممانعت ہے۔ دوست کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ان کے لیے الفت نہ آ جائے، ان کے لیے محبت نہ آ جائے، ان کے لیے پیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ظاہری دنیاوی فائدوں کے لیے ان سے معاملات یا ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کاروبار ہے تو ان سے معاملات اچھے سے بولنا، محبت سے بولنا، تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اوپر مکمل بھروسہ کر لیں، اسے اپنا سمجھ لیں جیسے ایک مومن دوسرے مومن کو سمجھتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ دوست کا مطلب ہوتا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، دوستی کا معاملہ دل سے ہوتا ہے اس کا تعلق، تو دلی جو تعلق ہوتا ہے وہ کافر سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا۔ اس حوالے سے اور بھی ابھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ اس آیت کے تعلق سے اگلے ہفتے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی، چونکہ